بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، ہم بڑے ہی کوئی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے جیسے مبارک دن سے نوازا۔ ویسے تو اس مبارک دن کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں کہ اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو میرے لیے وقت کم پڑ سکتا ہے، لیکن فضائل کم نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک سب سے بڑی فضیلت ایسی بیان کروں گا، اور انہی کلمات کا ایک خاص وظیفہ بھی ہے کہ جو آپ پڑھیں گے اور انہی کلمات کی بدولت اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی مراد کو پورا کر دے گا۔ میرے پیارے دوستو، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے۔ میرے پیارے دوستو، جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے ایک بڑی حدیث آئی ہے، اور وہ یہ کہ خصوصاً جمعے والے دن فرشتے اس ہی کام کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور یہ فرشتے درود پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اگر آپ سب مسلمان بہن بھائی اس خاص وظیفے کو ہمارے بتائے گئے اس خاص طریقے سے کرتے ہیں، یقین کریں دنیا کی ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے۔ جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اسے آپ نے اللہ کے سامنے رکھنا ہے، بس یہ وظیفہ کرتے ہوئے۔ یقین کرو، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا آخری وظیفہ ہوگا اور بڑی سے بڑی مراد آپ کی پوری ہو جائے گی۔ یہاں پہ بہت سے پرانے لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ سالوں سے ہمارے وظائف کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے وظیفوں سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جن لوگوں کو وظیفے سے فائدہ نہیں ہو رہا، ان سے میں یہی کہوں گا کہ اپنی کوشش جاری رکھیں، اللہ پر بھروسہ یقین رکھیں، اور جو ہم وظائف آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے جا رہے ہیں ان کو پابندی کے ساتھ کریں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو وظیفہ کیا ہو آپ کو اس وظیفے سے فائدہ نہ ہو، لیکن کسی اور شخص کو اس وظیفے سے فائدہ ہو ہی جائے۔ تو لہٰذا کسی شخص کو کسی ایک وظیفے سے فائدہ ہوتا ہے تو دوسرے وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہیں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وظیفے سے فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے سے نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک وظیفے کو کرنا ہے تاکہ آپ کی بڑی سے بڑی خواہشات پوری ہو جائیں، جو بھی آپ کے جائز مقاصد ہیں وہ پورے ہوں۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ درود پاک کا وظیفہ ہے، جیسے کہ آپ کو حدیث بھی بتائی ہے کہ جمعے کا دن خصوصاً درود پاک کا ہی دن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں فرشتے خصوصاً اس ہی کام کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اور درود پاک کی سب سے بڑی فضیلت، شاید آپ اس فضیلت سے پہلے بھی واقف ہوں، کیونکہ ہم بہت سی اپنی ویڈیوز میں اس فضیلت کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یا کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں، لیکن جب بھی آپ کے منہ سے درود پاک نکلتا ہے،
آپ جب بھی درود پاک کی لائنیں پڑھتے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر صورت قبول ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بالخصوص ایک حدیث آئی ہے کہ درود پاک جب بھی پڑھا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور درود پاک کو پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات اس شخص کے بلند ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اندازہ لگا لو کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، جمعہ کا مبارک دن آ رہا ہے، تو اس جمعے کو آپ نے شام 4 بجے یا شام 6 بجے جو آپ کو وقت مناسب لگے آپ نے اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے وضو بنا لینا ہے اور پھر آپ نے ایک مصلی بچھا لینا ہے اور کسی تنہائی کمرے میں بیٹھ کر، یعنی کسی تنہائی والی جگہ میں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ تو ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور آپ نے ہاتھ میں ایک تسبیح لے لیں یا اپنی انگلیوں پر ہی آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے کہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو کہ یا اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میرے گناہ معاف فرما اور میری فلاں حاجت ہے اس کو پورا کر دے۔ یہ وظیفہ صرف اس نیت سے کر رہا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں۔ جب آپ یہ نیت باندھ کر اور یہ الفاظ بول کر یہ وظیفہ کرو گے تو یقیناً کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کیا اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگی، پھر آپ نے درود پاک لگاتار 20 بار پڑھنا ہے۔ 20 بار آپ نے لگاتار درود پاک پڑھ لیا۔ اب باری آتی ہے ہاتھ کھڑے کرنے کی اور اپنی ہر بڑی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھو کہ کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکے۔ آپ اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں لیکن اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ آپ مانگ کر تھک سکتے ہو لیکن وہ ایسی ذات ہے جو کہ دے کر نہیں تھکے گی، کہ اللہ رب العزت کی شان اتنی بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت والا رب ہے وہ۔ اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس آپ کی حاجتوں کی کمی نہیں ہے، ہر وہ حاجت پوری ہو سکتی ہے جو آپ مانگو گے۔ پیارے دوستوں، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔